السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے جادو کی بعض اقسام اور اس کا حکم کیا ہے۔ قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی وضاحت فرمائی ہے کہ پرندوں کو اڑا کر فال لینا یا زمین پر لکیر کھینچنا، علم رمل اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی بدشگونی لینا، یہ سب جادو کے اقسام میں سے ہیں۔ عوف کہتے ہیں العیافہ سے مراد پرندوں کو اڑا کر فال لینا، اور ترک سے مراد زمین پر لکیر کھینچنا، زمین پر لکیر کھینچنا مراد ہے۔ یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں شیطانی آہو بکا اور چیخ و پکار جبت ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، جس نے بھی علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اس قدر جادو سیکھا جتنا زیادہ سیکھتا ہے جائے اس کی وجہ سے گناہ میں اتنا ہی اضافہ ہوتے جائے گا۔ یعنی جتنا سیکھے گا جادو اتنا ہی اس کے اندر کیا ہو جائے گا، گناہ گار کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے گرہ لگائے، جس نے گرہ باندھ کر اس میں پھونک ماری، تحقیق کی اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ اور جو کوئی اپنے گلے کے اندر یا ہاتھ کے اندر یا بازو کے اندر وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ گویا کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکانا یا بازو کے اندر لٹکانا یا کسی اور جگہ لگانا، یہ سب جائز نہیں ہے، اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ جادو کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چغلی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان فتنہ اور لڑائی کی باتیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، کسی کے بیان کرنے میں بھی جادو کی سی تاثیر ہوتی ہے، یعنی جادو جیسی تاثیر ان کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی علم نجوم جادو ہی کی ایک صورت ہے، گرہ لگانا یا پھونک مارنا بھی جادو ہی کی ایک مختلف شکلیں ہیں، چغلی بھی جادو کی ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے جادو، بجالہ بن عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اقتلوا کل ساحر وساحرۃ، یعنی ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ بجالہ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حد اس جادوگر کی حد سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ روایت موقوف صحابی کا قول ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ حفصہ سے صحیح سند سے جو ثابت ہے کہ کہتی ہیں ان کی ایک لوڈی نے انہیں جادو کر دیا، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی قسم کا قول جندب سے بھی منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ یعنی جندب، عمر اور حفصہ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
اور ورنہ اس کی موت کفر کی مانی جائے گی اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جادوگر یا جادوگرنیوں ان ساری چیزوں سے تو بچا لے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔